آگے سورۃ الدہر ہے. دہر جو ہے یہ زمانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد کرائی ہے کہ انسان تو اپنی حیثیت کو یاد کر کہ تو ہے کیا چیز. فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، شیئا مذکورا بھی نہیں تھا، اس کو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا وہ. یعنی اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تھا ہی نہیں تو ذکر کون کرتا. ذکر تو اس کو ہوتا ہے نا جو دنیا میں آتا ہے پھر چلا بھی جاتا ہے، بعد میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کسی کو کیا پتہ ہے کوئی اس کا ذکر کرے گا کہ فلاں نے آنا ہے یا کیا. تو ایک مطلب تو یہ ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ تو قابل ذکر چیز نہیں تھا. تمہیں پتہ ہے تو ایک ایسی چیز تھا کہ وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے. یعنی منی کا نطفہ تھا، تو اس کا کوئی نام لینا گوارا نہیں کرتا. تو پہلے وہ تھا، تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. لیکن انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا. نبتلیہ، ہم امتحان لینا چاہتے تھے کہ دنیا میں آ کر کیا کرتا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو ہم نے ایک سننے والا دیکھنے والا جیتا جاگتا انسان بنا دیا. تو انسان بنانے کے بعد انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و انا کفورا، دونوں راستے اس پر واضح کر دیے کہ یہ سیدھا راستہ یہ غلط راستہ ہے. جس پر چلو گے تمہاری مرضی، چاہے صحیح پہ چلو چاہے غلط پہ چلو، اللہ تمہیں نہیں روکتا. تمہیں رہنمائی ضرور کرتا ہے لیکن ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں کوئی کھینچ کر نہ ہدایت کی طرف لائے گا نہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. راستے تمہاری طرف دونوں واضح ہیں. آگے پھر جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جنت میں کیا کیا انعامات ہیں ان کا ذکر کیا ہے. پورے جو ہے وہ رکوع ہے اس کا جو ہے ان کو انسان پڑھے ترجمے کے ساتھ. تو بڑا چونکہ ہم اب اتنا پڑھ نہیں سکتے، ٹائم اتنا مختصر ہے کہ وہاں پر کیا کیا نعمتیں ہوں گی. جو ہے کافور سے اب کافور ملی شراب وہاں پر ملے گی، اور جو ہے بڑے ان کے انعامات اور وجہ کیا ہے. یعنی یہ جو جنت میں اتنے انعامات ملیں گے اس کی وجہ جو ہے نا وہ بھی پڑھنا ضروری ہے. فرمایا کہ ان کو یہ انعامات اس لیے ملیں گے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ کھلاتے تھے کھانا اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اتنے اخلاص کے ساتھ یہ خرچ کرتے تھے غریبوں پر کہ یہ امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی آگے سے ہمیں جزاک اللہ کہتے. شکریہ کرنے کی بھی امید نہیں رکھتے تھے. یعنی آگے سے کچھ اور ملنا تو دور کی بات، شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے تھے کہ کوئی ہمیں یہ کہہ دے یار تمہاری بڑی مہربانی. اتنا اخلاص ہوتا تھا کہ شکریہ کی بھی امید نہیں لگاتے تھے کہ یہ آگے سے میرا شکریہ ادا کرے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو یہ مقام عطا کیا. آگے اور بہت ساری نعمتیں وہاں پر کیا کیا انعامات ہوں گے اور کیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. آگے سورہ مرسلات ہے، یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے کیا کیا ہلاکت اور تباہی ہے اور کیا کیا عذاب ہیں اس کا ذکر ہے. اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس صورت میں بار بار ایک الفاظ آتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، 10 مرتبہ یہ آتا ہے کہ ہلاکت ہے آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی آخرت کا یقین جن کو نہیں ہے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو مانتے نہیں ہیں، اس پر ایمان نہیں ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے. تو بھائی بار بار 2 باتیں اور آتی ہیں پھر بیچ میں یہ آتا ہے، 2 باتیں اور آتی ہیں پھر بیچ میں یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس صورت میں فرماتے ہیں.